السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ آئی ہوپ کہ اب تک جو ہم پڑھ رہے ہیں اسٹیٹسٹکس میں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. ہم نے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اسٹارٹ کیا تھا پڑھنا کہ ڈیفائن کیا تھا ہم نے اسٹیٹسٹکس ہے کیا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے کچھ چیزیں ڈیفائن کی تھیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا اسٹیٹسٹکس آبویسلی دا مین کمپوننٹ اسٹیٹسٹکس میں ہوتا ہے ڈیٹا کسی بھی قسم کا. تو ہم نے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ دیکھا تھا. را ڈیٹا لے کے آپ ٹیبل فارم میں پریزنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل فارم آ گئی. پھر ہم نے دیکھے تھے کچھ ویژول اس کے گرافیکل فارمز دیکھی تھیں، جس میں ہم نے بار چارٹ دیکھا تھا، ہم نے اس کے ہسٹوگرام دیکھا، پائی چارٹ دیکھا، فریکوینسی پالیگونز دیکھے، کیومولیٹو فریکوینسی کروز دیکھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کے یوزز دیکھے، ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ڈیٹا کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے جو بیسکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹسٹکس میں 3 فوکس ایریا ہوتے ہیں ہمارے، جس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پہلا جو فوکس ایریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ڈیٹا کلسٹرڈ ہے، واٹ از دی سینٹر آف گریوٹی، کہاں پہ زیادہ تر ڈیٹا ہے. اس کو کہتے ہیں میجرز آف لوکیشن یا میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی. تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں ابھی. اس کے بعد جو دوسرے دو ہیں، ایک ہے میجرز آف ڈسپرشن، کہ ٹھیک ہے یو فگرڈ آؤٹ کہ کہاں پہ سینٹرڈ ہے ڈیٹا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ وہ اس سے جو ڈیویشن ہوتی ہے اس کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے. اور فائنلی تھا میجرز آف شیپ، ڈیٹا کی جو شیپ ہے وہ کیسی ہے، اس کو میجر کر کے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ڈیٹا کے بارے میں. تو ابھی ہم پہلے سیکشن پہ ہیں جہاں پہ میجرز آف لوکیشن، میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک بہت میجر پورشن کور کر چکے ہیں. ہم نے ارتھمیٹک مین پڑھا، جیومیٹرک مین، ہم نے ویٹڈ مین پڑھا اور ہارمونک مین پڑھا. یہ تو 4 قسمیں تھیں مینس کی. اس کے بعد ہم نے میڈین پڑھا وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی. آج ہم اسٹارٹ کریں گے موڈ سے. یہ ایک اور میجر ہے سینٹرل ٹینڈنسی کا. تو موڈ کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا. سو موڈ از ایکچولی دی ڈیٹا ویلو دیٹ اکرز دا موسٹ نمبر آف ٹائم ان اینی سیٹ، یعنی کہ کوئی آپ کی ویلیو جس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہو، دیٹ از کالڈ دا موڈ. اب آپ اسکرین پہ دیکھیں ایک ایگزامپل میں نے دیا ہوا ہے، کچھ ڈیٹا ویلیوز ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا ہے 1 2 2 3 3 3 4. اس میں آپ دیکھیں کہ نمبر 3 از اکرنگ دا موسٹ نمبر آف ٹائمس، 3 دفعہ اکر کر رہا ہے، سب سے زیادہ اس کی فریکوینسی ہے. سو دا موڈ آف دس ڈیٹا سیٹ از 3. اچھا، موڈ از ناٹ نیسسریلی ویل ڈیفائنڈ ان دا سینس کہ جب ہم کسی ڈیٹا سیٹ کا مین کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی ویلیو ہوتی ہے، میڈین کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک ہی ویلیو ہوتی ہے. لیکن جب موڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ویلیو ہو سکتی ہے، وہ 2 ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں. اگر اسی ڈیٹا سیٹ میں ہمارے پاس ایک 2 اور ہوتا تو 3 2 ہوتے اور 3 3s ہوتے، تو اس کا مطلب اس کا موڈ جو تھا وہ 2 بھی ہوتا اور 3 بھی ہوتا. تو موڈ کی جو ویلیوز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موڈ ہو ہی نہ کسی ڈیٹا سیٹ میں. اگر میں آپ کو ڈیٹا سیٹ دوں 1 2 3 4 5، اس میں 5 نمبرز ہیں 1 2 3 4 5، اور ان میں سے کوئی نمبر جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ دفعہ کر نہیں کر رہا، سب ایک ایک دفعہ کر رہے ہیں، اس ڈیٹا سیٹ کا کوئی موڈ نہیں ہے. سو موڈ either you can have one mode, more than one modes or no modes. تو یہ ڈفرنس ہے اس کا دوسرے جو میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی ہیں. تو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، ان تینوں میجرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہیں. تو یہ ہمیں اس ایگزامپل میں دیا ہوا ہے، دا ویکلی پاکٹ منی فار 9 فرسٹ ایئر پیپلز واز فاؤنڈ ٹو بی دس. سو پاکٹ منی دی ہوئی ہے ان ڈالرز کر لیں، ان روپیز کر لیں. سو لیٹس ٹیک اٹ ان ڈالرز. تو اس کا مین اور میڈین اور موڈ نکالنا ہے. کیسے نکالنا ہے؟ مین آپ کو پتہ ہے کیسے نکالتے ہیں؟ کتنی ویلیوز ہیں؟ یہ 9 ویلیوز ہیں. ان سب کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ڈیوائڈ کر دینا ہے 9 سے. تو جب آپ ان سب کو ایڈ کر کے 9 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا سم جو ہے وہ 45 آئے گا، اور 45 ڈیوائڈ بائی 9 از اکول ٹو 5. تو مین ان کا آ جائے گا 5. اچھا، میڈین کیسے کرنا ہے؟ میڈین کا طریقہ اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیٹا ویلیوز کو سب سے پہلے آپ نے ارینج کرنا ہے ان اسینڈنگ آرڈر آف میگنیچیوڈ. تو اسینڈنگ آرڈر میں آپ اسے کریں گے 1 2 4. ایکچولی لیٹ می گو ہیڈ اینڈ ڈو دیٹ تاکہ آپ اس کو غلط نہ کر سکیں. اس کو میں اسینڈنگ آرڈر میں لکھوں گا. سب سے پہلے ویلیو آ رہی ہے 1، تو آپ اس کو لکھیں گے 1. پھر آپ کی آ رہی ہے 2، پھر 3،
1 2 3, اس کے بعد آپ کی یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی. 4 آپ کا کر رہا ہے 2 دفعہ, تو آپ کا 2 دفعہ آپ 4 کو لکھ لیں گے. اس کے بعد اب دیکھیے 5 ہے, 5 لکھا, پھر 6 لکھا, اس کے بعد آپ کی ویلو بچ گئی 8 لکھا, اینڈ دین 12. تو آپ نے اس کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھ لیا. 9 ویلیوز ہیں, اس کا مڈل ویلو کون سی ہوگی؟ اس کی مڈل ویلو 5th ویلو ہوگی. 1 2 3 4 5. دا 5th ویلو which is 4 is the median. تو میڈین آپ کا آ جائے گا 4. اچھا, اب اس کو ڈیٹے کو آپ دیکھ لیں, ہم نے آلریڈی اس کو ارینج کر دیا تو اس کو دیکھنا آسان ہے کہ اس میں موڈ کیا ہوگا. موڈ دیکھ لیں کون سا موڈ ہے, کون سی ویلو سب سے زیادہ دفعہ کر رہی ہے. نمبر 4 از occurring twice, every other thing is occurring one time. So اس کا موڈ جو ہے that is also 4. تو آپ نے چاروں کو اس طرح سے لکھ لیا اور آپ ان کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. ہم ایک چیز بعد میں دیکھیں گے کہ مین اور میڈین اور موڈ یہ کن جگہوں پہ ہم استعمال کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں, ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے. سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے کہ گروپ ڈیٹا, ابھی تو ہم نے سمپل سا ایک ڈیٹا سیٹ دیکھا تھا, اس کا ہم نے موڈ بتا لیا تھا. لیکن اگر ہمارے پاس گروپڈ ہو یا سمری ڈیٹا ہو یا فریکوینسی ٹیبل میں ڈیٹا ہو, اس کا موڈ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اس کا موڈ معلوم کرنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ماڈل کلاس کو پتا کریں کہ ماڈل کلاس کون سی ہے. ماڈل کلاس وہ کلاس ہوتی ہے جس کی فریکوینسی سب سے ہائی ہے. تو وہ کلاس ماڈل کلاس ہوگی جس کی فریکوینسی سب سے ہائی ہوگی, تو وہ پہلے آپ پتا کریں گے. اس کے بعد موڈ معلوم کرنے کا ایک فارمولا ہے گروپ ڈیٹا کے اندر. تو اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے MO stands for mode, اور پھر L1. what is L1? L1 is the lower boundary of the model class. آپ نے ماڈل کلاس پتا کر لی ہے, اس کی obviously ایک باؤنڈری ہوگی, اپر باؤنڈری اور لوور باؤنڈری. تو جو لوور باؤنڈری ہے that is L1. پھر ہے ڈیلٹا 1, یہ جو آپ کو ٹرائنگل نظر آ رہا ہے that is the Greek symbol delta. اکثر میتھمیٹکس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں whenever we are looking at differences of two things. Delta stands for difference. So delta 1 is the difference of frequency between model class and the class before it. Model class سے پہلے کی جو frequency کا difference ہے. اور delta 2 is the difference of frequency between model class and the class after it. While H is the class interval size, یعنی کہ class width ہے model class کی. اس فارمولے سے آپ ایک جو گروپ ڈیٹا ہے اس کا آپ موڈ معلوم کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک ایگزامپل ہم ابھی دیکھیں گے. اسٹیپس اس کے پہلے کیا ہیں؟ آپ ماڈل کلاس پتا کریں. نمبر 1 L0 پتا کریں which is the lower boundary of the model class. انٹرول آف دا ماڈل کلاس یعنی کہ اس کی width پتا کریں. ڈیلٹا 1 جو ماڈل کلاس کی فریکوینسی ہے اس میں سے پریویس کلاس کی فریکوینسی کو سبٹریکٹ کریں. ڈیلٹا 2 ماڈل کلاس کی فریکوینسی میں سے اس کی 1 آفٹر جو نیکسٹ کلاس ہے اس کی فریکوینسی کو سبٹریکٹ کریں. تو پھر آپ اس فارمولے سے موڈ نکال سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹا آیا ہوا ہے. اس ڈیٹا سیٹ میں ہمیں تقریباً 30 لائنز دی ہوئی ہیں جن کی سلوپ, ریمبر ہم نے لائنز کی بات کی تھی, سلوپ آپ کو پتا ہے. تو سلوپ کے ڈفرنٹ اینگلس دیے ہوئے. تو ان اینگلس کی کلاسز ہیں 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 and 20 to 24. اور اس کے بعد مڈ پوائنٹ بھی دیے ہوئے, لیکن ہمیں اس ڈیٹا میں جو امپورٹنٹ چیز ہے موڈ معلوم کرنے کے لیے دیٹ از فریکوینسی. تو فریکوینسی اگر آپ دیکھیں تو آٹومیٹکلی آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ماڈل کلاس کون سی ہے. دیٹ از دا فرسٹ ٹاسک. ماڈل کلاس ہماری کون سی ہے؟ وٹ از دی ہائیسٹ فریکوینسی؟ دا ہائیسٹ فریکوینسی از 12. So the model class is the class from 5 to 9. یہ آپ کی ماڈل کلاس آ گئی. اب اس میں آپ L کی ویلو پتا کریں گے. دیکھیں اگر آپ پوچھا فارمولا دیکھیں تو L1 کی جو ویلو ہے that is the lower value of the model class. تو ہمارے پاس L1 اس میں کیا آئے گا؟ اس میں L1 ہمارے پاس آئے گا 5. تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں L1 is 5. یہ ہماری ماڈل کلاس کی ہے. اچھا, ماڈل کلاس کی width کیا ہے؟ H کیا ہے؟ which is the width of the model class. 9 minus 5 that is 4. So H آپ کا آ گیا 4. اس کے بعد اور کیا چیزیں میں چاہیے؟ ڈیلٹا 1 چاہیے. That is the difference between the model class frequency and the frequency before it. ماڈل کلاس کی فریکوینسی ہے 12, پچھلی کلاس کی فریکوینسی ہے 6. 12 minus 6 is 6. So delta 1 is 12 minus 6 which is 6. Delta 2 کیا ہوگا؟ Delta 2
is the difference between the modal class's frequency and the frequency in the class after that. So there will be 12 minus 7, क्योंकि अगली क्लास की frequency 7 है. So there will be 12 minus 7, which is 5. Okay? तो आपके पास सारा डेटा सेट आ गया. फॉर्मूला देख लें दोबारा से. L1 में आपने ऐड करना है डेल्टा 1 ओवर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 टाइम्स H. Mode is L1 plus delta 1 over delta 1 plus delta 2 times H. तो इसमें आप सारी वैल्यूज डाल दीजिए. सो L1 की वैल्यू होगी 5 प्लस डेल्टा 1 is 6, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 is 6 plus 5 is 11 times H. H is 4. तो ये आपका आ जाएगा 55 plus 24 divided by 11, which is 79 over 11, which is equal to 11 goes into 79, 7 times is 77, so it's 7.18. So approximately 7.2 is the mode. तो ये इस फॉर्मूले के तहत अब आप एक ग्रुप डेटा का भी मोड निकाल सकते हैं. जिस तरह हमने पहले ग्रुप डेटा की मीन निकाला था, ग्रुप डेटा का मीडियन निकाला था, इसी तरह ग्रुप डेटा का मोड भी निकाला जाता है. फॉर्मूले को याद करने का तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसके करें, तभी ये you'll get used to it. That is the only way to learn mathematics. अच्छा, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हमको देखना ये है कि कौन सी सिचुएशन है. अब हमारे पास मीन आ गया, there is one measure of central tendency. मीडियन आ गया, that's another measure of central tendency. तो why do we need these? कि हमें जब पता लग गया मीन, तो फिर मीडियन की क्या जरूरत है. तो ये एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि मीडियन हम किस सूरत में इस्तेमाल करते हैं. तो एग्जाम्पल में हमें बताया हुआ है कि देयर इज अ कम्यूटर हु ट्रेवल्स टू वर्क बाय कार एंड हैज अ चॉइस ऑफ 2 different routes, V and W. He decides to compare his journey times to each route. वो काम पे जाता है, he wants to obviously take the shortest route, quickest route to work and back. So he records the journey times, in minutes, for 10 consecutive working days for each route. The results are given. तो आपके पास रूट V का भी रिजल्ट दिया हुआ है in minutes, उसके 10 दिन के जर्नी टाइम के, और रूट W का भी दिया हुआ है 10 दिन जर्नी टाइम के. उसके बाद हमें पता करना है मीन एंड द मीडियंस फॉर द 2 routes respectively. That is the first question. Second question is, which average do you think is more suitable for comparing the time taken for each route? तो मीन और मीडियन इसका पहले आप देख लीजिएगा. फॉर रूट V अगर आप देखें, मीन क्या है, सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और कितने 10 हैं, 10 से डिवाइड करेंगे. तो हमने जब रूट V की सारे मिनट्स को ऐड किया, 10 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 50 मिनट्स. तो मीन उसका है 50. उसको फिर हमने मीडियन कैसे लिया. मीडियन के लिए आपको रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो मीडियन के लिए हमने सबसे पहले उन वैल्यूज को, रूट V की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में किया. 10 वैल्यूज हैं, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो मीडियन विल बी दी एवरेज ऑफ द मिडिल 2 वैल्यूज. तो मिडिल 2 वैल्यूज कौन सी हैं, 49 और 51, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वैल्यू. तो उनकी जब हमने एवरेज ली 49 प्लस 51 ओवर 2, दैट इज ऑल्सो 50. तो रूट V पहला जो रूट है उसकी मीन भी 50 आ रहा है, मीडियन भी 50 आ रहा है. अच्छा, दूसरा रूट है रूट W, उसका उसने पहले मीन लिया, 10 वैल्यूज को ऐड किया, 10 से डिवाइड किया, 498 ओवर 10, दैट इज 49.8. तो उसका भी 49.8 आ रहा है, विच इज प्रीटी क्लोज टू 50. जो पहले रूट में एवरेज आ रही थी वही यहाँ पे भी आ रही है 49.8. ज्यादा फर्क तो नहीं है, 0.2 मिनट्स का फर्क है सिर्फ. उसके बाद उसने मीडियन लिया, उनको पहले अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. 5वीं और 6ठी वैल्यूज आ रही हैं 42 एंड 43, उनकी एवरेज ली, दैट इज 42.5. तो मीडियन आपने देखा कि इट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तकरीबन 7.5 मिनट का फर्क पड़ता है पहले रूट V से. रूट V का मीडियन है 50, रूट W का मीडियन है 42.5. तो इसमें हमने देखा कि मीडियन, मीन जो है वो हमको कोई डिफरेंस नहीं बता रहा, मीडियन हमको डिफरेंस बता रहा है कि जो दूसरा रूट है दैट इज क्विकर. अच्छा, ये डिफरेंस क्यों आया, मीन ने डिफरेंस नहीं बताया, मीडियन ने क्यों बताया. तो डेटा सेट को जरा दोबारा देखते हैं पीछे जाके. तो आप देखेंगे कि जो पहला रूट है रूट V, उसमें सारी वैल्यूज जो है वो प्रीटी मच
50 منٹ 40 سے 50 منٹ کے بیچ کی ہیں, کچھ 50 سے زیادہ ہیں, کچھ 50 سے کم ہے, لیکن پریٹی کنسسٹنٹ ہے. جو روٹ ڈبلیو ہے اس میں ویلیوز بہت ساری, کچھ آپ کو 39 میں بھی نظر آئیں گی, 38, 39 اور باقی 40-50 ہے, لیکن ایک ویلیو ہے 108 منٹس کی. ایک دن تھا ان 10 دنوں میں سے ایسا جہاں پہ 108 منٹس لگ گئے اس کو کام پہ پہنچنے میں. مے بی دیر واز اے ٹریفک جیم اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, سم تھنگ. تو وہ جو 108 منٹ کی بڑی ویلیو ہے اس نے کیا کیا, کیونکہ مین جو ہے وہ ساری ویلیوز کو ایوریج کرتا ہے, تو اس نے آبویسلی 108 منٹس کی ویلیو کو بھی ایوریج کر دیا, اور اس کا ویٹ جب اس نے ڈالا تو ہمارا جو مین آیا وہ 49.8 آیا, وچ از پریٹی سملر ٹو دا مین آف دا فرسٹ ون. اب اگر اس میں آپ نے صرف مین کو دیکھا ہوتا تو آپ کو غلط اندازہ ہوتا, آپ کہتے دونوں روٹس پریٹی مچ سیم ہے, کسی سے بھی چلے جاؤ. لیکن کیا ہوا کہ یہ 108 کی جو ویلیو ہے روٹ ڈبلیو میں, دیٹ از کالڈ این آؤٹ لائر. آؤٹ لائر میننگ کہ آپ دیکھیں سارا زیادہ تر ڈیٹا جو ہے وہ اسٹل سینٹرڈ جو ہے وہ اراؤنڈ 40-50 کے قریب ہی ہے, اور یہ اتنی باہر کی ویلیو آ گئی. اس نے کیا کیا کہ مین کو بڑھا کے اپنی طرف کھینچ لیا, اور 43 جو میڈین تھا اس سے کے بجائے مین جو ہے وہ 50 کے قریب پہنچ گیا. میڈین آپ دیکھیں کیونکہ میڈین ساری ویلیوز کو نہیں دیکھتا, وہ بیچ کی ویلیوز کو دیکھتا ہے. تو جو آؤٹ لائرز ہوں گے یا لیفٹ سائڈ پہ کم ویلیوز میں یا رائٹ سائڈ پہ زیادہ ویلیوز میں, دے ڈو ناٹ افیکٹ دا میڈین. تو اس کیس میں جو 108 کی ویلیو تھی, جب ہم نے میڈین کیلکولیٹ کیا وہ تو آخری ویلیو آ گئی, اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں, ہم تو اسٹل بیچ کی دو ویلیوز ہیں ان کی ایوریج لے رہے ہیں. تو میڈین ہمارا آیا 42.5, اینڈ ان دس کیس میڈین واز اے مور ایکوریٹ ریپرزینٹیو آف دی ایوریج, بیکاز آپ کے پاس ایک دن ایسا ہوا, کوئی وجہ ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے 108 منٹس لگے, اس کی وجہ سے آپ کی جو مین تھا اوپر چلا گیا. لیکن اگر آپ سینٹر دیکھیں, سینٹر از 42.5, سو آپ کا یہاں پہ میڈین از اے بیٹر میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی. تو اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ کن صورتوں میں ہم مین استعمال کریں گے, کن میں میڈین. اگر ڈیٹا میں آؤٹ لائرز نہیں ہیں تو مین از ویری گڈ ریپرزینٹیو آف دی ایوریج, لیکن اگر ڈیٹا میں آؤٹ لائرز موجود ہیں تو وہ مین کو بائس کر دیں گے, ہمیں ٹرو پکچر نہیں دیں گے, وہ مین کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو اس صورت میں میڈین از اے بیٹر ریپرزینٹیو کہ جی سینٹر کہاں ہے ڈیٹا کا, کیا ایوریج ہے. تو اس میں آپ نے ایگزامپل میں دیکھا کہ کیسے ہم دونوں کو یوز کرتے ہیں, اور وائی وی نیڈ ٹو, ہم نے ایوریج نکالنی ہے, کیوں ہمیں ڈفرنٹ ٹائپس کی ایوریجز چاہیے. اچھا, اب ہم جائیں گے دوسرے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ہم نے مین, میڈین, موڈ سب پڑھ لیا. اب ہم ایک اور ٹاپک آگے جائیں گے, اس کا جو ڈسپرشن کے بارے میں کچھ سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کنٹینیوس ویریبل. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اسٹیٹسٹکس, تو ہم نے کہا تھا دو ٹائپس کے ویریبلز ہوتے ہیں, جو ایک تو نومیریکل ہوتے ہیں. ان نومیریکل ویریبلز میں آپ کے ڈسکریٹ ویریبلز ہیں جن کے اسپیسیفک اسٹیپس ہیں, اور کنٹینیوس ویریبلز ہیں. کنٹینیوس ویریبلز وہ ہیں جو چلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو اکثر جب ڈیٹا ملتا ہے تو وہ تو ہمیں انفینٹ ڈیٹا تو نہیں ملتا, ہم کو تو جی کچھ کلاسز مل جاتی ہیں کہ اس کلاس میں سے اس کلاس میں اتنے لوگ ہیں, اس کلاس سائز میں سے اس کلاس سائز میں اتنے لوگ ہیں, اینڈ سو آن. تو ہمیں تو اسٹل ڈسکریٹ اس میں ملتا ہے. تو ہاؤ ڈو وی میک, اف وی نو کہ ویریبل وی آر میجرنگ از کنٹینیوس, سو ڈسکریٹ سے ہم کنٹینیوس پکچر کی طرف کیسے جاتے ہیں. تو اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم کو دیا ہوئے ہیں کچھ 100 اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی ہائٹ رینجز دی ہوئی ہیں, اور 4 کلاسز ہیں, 4.5 feet to 5 feet, 5 feet to 5.5 feet, and so on. فریکوینسیز دی ہوئی ہیں, ان کی کلاس وڈ دی ہوئی ہے ہم کو, اور کلاس ڈینسٹی دی ہوئی ہے. تو ہم ان کو فریکوینسی ڈینسٹی دی ہوئی ہے, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کی ہسٹوگرام بنا سکتے ہیں. تو ہم نے اس کا ہسٹوگرام بنایا, تو یہ ہماری پکچر آ گئی. 4 ہماری کلاسز تھیں اور ان کی اتنی فریکوینسی ڈینسٹی بن رہی تھی, تو یہ ہماری پکچر آ گئی. یہ اسٹل ڈسکریٹ ہے, آپ کہتے ہیں جی یہ ایک کلاس کی پکچر ہے, یہ دوسری کلاس کی ہے, یہ تیسری, یہ چوتھی, 4 کلاسیں ہیں, دیٹس ڈسکریٹ. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا ہم کلاسز کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں, یعنی کہ نمبر آف کلاسز ول بی انکریزنگ اینڈ دی width آف دا ہسٹوگرام اور دا width آف دا کلاس انٹرول ول ڈیکریز. ہاؤ ول دیٹ ہیپن؟ تو آپ دیکھیے پچھلے اس میں ایگزامپل میں ہم نے لیا ہوا تھا 1/2 feet کی width تھی, 0.5 feet کی width تھی. اب ہم کریں گے 0.25 feet کی width, یعنی کہ 4.5 سے 4.75, پھر 4.75 سے 5, پھر 5 سے 5.25 اینڈ سو آن. تو آپ دیکھیں گے obviously کیونکہ ڈیٹا سیٹ ہماری جو رینج ویلیوز ہے وہ اسٹل 4.5 سے 6.5 feet تک ہے.
تو obviously آپ کی جو نمبر آف کلاسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی. پہلے 4 تھیں, اب 8 ہو گئی. اسی طرح ہم نے اس کی جو ڈیٹا را ڈیٹا تھا اس سے ہم نے ان کی فریکوینسیز دیکھ لی, تو یہ فریکوینسیز آ گئی. کلاس وڈ دیکھ لی, 0.25 ہے ہر کلاس وڈ کی. فریکوینسی ڈینسٹی دیکھ لی, وچ از واٹ, فریکوینسی ڈینسٹی از فریکوینسی ڈیوائڈیڈ بائی کلاس وڈ. اب ہم اس کا ہسٹوگرام بنا لیتے ہیں. اب اس کا ہسٹوگرام ہم نے بنایا تو یہ پکچر ہمارے سامنے آئی. آپ نے دیکھا کہ اب اس میں تھوڑے سے زیادہ ہسٹوگرامز آ گئے. ڈیٹا ابھی تک وہی ہے لیکن اب زیادہ ہم نے اس کو ریفائن کر دیا. ہم اس کو چھوٹے چھوٹے انٹرولز میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ریفائن کر دیا زیادہ. اب اگر ہم اسی پروسیس کو کنٹینیو کرتے جائیں اور اپنے جو انٹرولز ہیں ان کو بڑھاتے جائیں, یعنی کہ انٹرول کی وڈتھ کم کرتے جائیں تو ہمارے ہسٹوگرامز کے جو ریکٹینگلز ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب گرافس کو دیکھ رہے تھے تو ہم نے فریکوینسی کروز دیکھے تھے. ان کو نکالنے کا طریقہ کیا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں پھر سے. ہم نے کیا کیا تھا کہ جو ہر ہسٹوگرام کا جو ٹاپ پارٹ تھا اس کا جو مڈل ویلیو لی تھی ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیا. تو ہم نے فار ایگزامپل, یہ ایگزامپل ہے, اس میں ہم نے شروع کیا, اسکرین پہ دیکھ لیجئے. اس میں ہم نے اگر شروع کیا یہ 4 ہسٹوگرام سے, تو ہر ہسٹوگرام کے ٹاپ پہ ہم اس کا مڈ پوائنٹ لے لیں گے اور ان کو ہم جوائن کر دیں گے. اور اگر اس کو آپ چاہیں تو پھر نیچے لے کر جا سکتے ہیں اگلے اس میں یہاں پہ, اور اس کو. تو یہ ایک بیسکلی آپ کا ایک فریکوینسی کرو سا بن گیا. اب یہ جو کرو ہے ہم نے کرو اس لیے بنایا ہے کیونکہ جو ہمارا ویریبل ہے which is height is a continuous variable. تو we want to represent it continuously. اس میں کوئی جمپس نہیں ہے, ایک دم سے آپ 4.5 فیٹ سے 5 فیٹ نہیں ہو جاتے, بیچ میں آپ کنٹینیوٹی. تو اس میں اگر میں ایک لائن بنا لوں گا تو کنٹینیوٹی آ جائے گی. اچھا, ڈز اٹ ایکوریٹلی ریپرزینٹ دا ڈیٹا؟ اپروکسیمیٹلی, کیونکہ ہم نے اس میں صرف 4 ہسٹوگرامس تھے. اس کو جب ہم ڈیٹا کو ریفائن کرتے ہیں تو نئی پکچر آتی ہے. اب دیکھیے گا ہمارا کرو جو ہے وہ بھی ریفائن ہونا شروع ہو جائے گا. اس کرو کو بناتے ہیں, سیم آئیڈیا, مڈ پوائنٹ لیا ہر ہسٹوگرام کا اوپر سے, اور اب ان کو ہم جوائن کر دیں گے. ہم ان کو جوائن کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تھوڑی سی سلائٹلی ڈفرنٹ پکچر آ رہی ہے. اور اس کو اگر آپ کلوز کرنا چاہیں تو جو اس سے پچھلی کلاس ہے اس کے مڈ پوائنٹ سے 0 کے اوپر کلوز کر دیجئے, اور اسی طرح اگلی سائڈ پہ بھی کر دیجئے. اب ہمارا یہ کرو آ گیا. پچھلا کرو ہمارا یہاں پہ تھا, آپ نے دیکھا کہ اس کرو سے اس کرو کی جو پکچر ہے دیٹ از ڈفرنٹ. وائی از دیٹ ڈفرنٹ؟ کیونکہ ہم نے تھوڑی سی ایکوریسی بڑھا لی. ایکوریسی کیسے بڑھائی؟ ہم نے اب زیادہ چھوٹے پیمانے پہ, تھوڑا مائکروسکوپک لیول پہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم اس کی ایکوریسی بڑھاتے رہیں گے تو آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہسٹوگرامس کی وڈتھ کم ہوتی رہیں گی, اور الٹیمیٹلی وہ اتنے چھوٹے ہو جائیں گی ان کی وڈتھ کہ وہ ہمیں لائن کی طرح نظر آئیں گے. اور جب ہم ان کے مڈ پوائنٹس کو کنیکٹ کریں گے تو وہ ایک کنٹینیوس سا کرو بن جائے گا. تو اس طرح سے ہم ہسٹوگرام سے ایک کنٹینیوس کرو پہ پہنچتے ہیں, جو کہ میں نے یہاں پہ اس میں دکھایا. یعنی کہ ایک ہسٹوگرام اگر آپ کا ویریبل کنٹینیوس ہے تو ہسٹوگرام از ایکچولی این اپروکسیمیشن فار اے کنٹینیوس فنکشن. فنکشن ریمبر آپ کو پتا تھا کہ ہم ان پٹ ڈالتے ہیں اور آؤٹ پٹ ڈالتے ہیں. تو یہ آپ کو اس طرح سے ہم سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو ہسٹوگرام جب آپ بناتے ہیں اس کے پیچھے ایک فنکشن ہوتا ہے, کنٹینیوس فنکشن, اس کا ایک کرو بنتا ہے. جیسے کہ ہم اس سے پہلے فنکشن پڑھ چکے ہیں, ان کا کرو بنتا ہے. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو فنکشن ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنٹینیوس ویریبل ہے, اس کو کہتے ہیں نارمل ویریبل یا نارمل ڈسٹریبیوشن. بیل شیپ کرو بھی ہوتا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسٹریبیوشن ہے, اس لیے کیونکہ یہ بہت سارے فینومینا میں نیچرلی اکر کرتی ہے. یعنی کہ ڈیٹا سیٹ اٹ ہیز بین آبزروڈ کہ ڈیٹا سیٹ بہت ساری چیزوں کا اگر آپ اس کو پلاٹ کریں, ایکس ایکسس پہ ویلیو اور وائی ایکسس پہ آپ اس کا فریکوینسی پلاٹ کریں, ہائٹ اس کی فریکوینسی پتا کر رہی ہے, اور اگر وہ کنٹینیوسلی آپ اسے پلاٹ کریں تو اس کا یہ بیل شیپ سے کرو بنتا ہے, سیمیٹرک سا. جو زیادہ تر ویلیو ہوتی ہے وہ مین کے گرد, فریکوینسی مین کے گرد ہائر ہوتی ہے, اور جیسے جیسے مین سے دور چلے جاتے ہیں, سینٹر از دا مین, اتنے آپ دیکھیں کہ فریکوینسی کم ہوتی جا رہی ہے, اس کی ٹیلز بن جائیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن. اس کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ یہ سیمیٹریکل ہے, اس کے دونوں ہاف جو ہیں یہ بالکل آئیڈینٹیکل ہیں. نارمل ویریبل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا مین از اکول ٹو دا موڈ از اکول ٹو دا میڈین, یعنی کہ تینوں میجرز
ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या किसी भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल का मतलब है कि वो दोनों साइड पे एक जैसी हो, उसका यही होगा कि जो उसके तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स होंगे दे विल बी द सेम। अब अगर आप इसको देखिए कि दोनों साइड पे बाकी ये कर्व एक्सटेंड करता जाता है इन्फिनिटी तक, यानी कि ये कभी जीरो नहीं होती इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी, ये करीब तर होता जाता है जीरो के। अच्छा, इसको समझ लीजिए, ठीक है, नॉर्मल कर्व को। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमने जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसकी पिक्चर्स बनानी होती है। मैंने ये इंट्रोड्यूस इसीलिए किया ये कॉन्सेप्ट क्योंकि अब आपको हम थोड़ा सा सेंटर से हटा के थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ लेके जाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जो ओवरऑल पिक्चर है, जो कि कर्व बनेगा इस किस्म का या इससे मिलता जुलता कोई कर्व बनेगा, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब इस एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। आप देखेंगे कि क्या किस तरफ हम जा रहे हैं। हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं, ए और बी के, ठीक है, आपको गिवन है डेटा सेट। अगर आप देखिए, मैंने आपको ये दो डेटा सेट्स दिए और मैं आपसे कहूं कि, और मैं आपको इनकी एवरेज दे दूं दो डेटा सेट्स की, और दोनों की एवरेज क्या आ रही है, दोनों की एवरेज 60 आ रही है। आप करके देख लीजिए, मीन इज इक्वल टू 60 दोनों का। इनफैक्ट दोनों का मीडियन भी 60 ही है, मीन भी 60 है, मीडियन भी 60 है। तो अगर मैं आपको, ऑब्वियसली हम ये क्यों पढ़ते हैं मीन और मीडियन, हम लोग इनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं आपको दे दूं कि जी ये दो डेटा सेट्स हैं, इनका मीन और मीडियन एक जैसे, तो आपको इज इट इनफ फॉर मी टू से कि या द टू डेटा सेट्स आर सिमिलर? नो, आप देख सकते हैं कि दोनों डेटा सेट सिमिलर नहीं है, इवन दो उनकी एवरेजेस आर एग्जैक्टली द सेम, बट दे आर नॉट सिमिलर। आप देखिए जो डेटा सेट ए है वो थोड़ा बहुत वो मीन के इर्द गिर्द ही फिर रहा है, जबकि डेटा सेट जो बी है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ है मीन से। 60 अगर मिडल है तो उसकी एक वैल्यू 120 पे चली गई, दूसरी 0 पे चली गई, तो उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा हुआ है। तो इनको समझने के लिए व्हाट डू वी नीड इज न्यू मेजर्स। हमने अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े, हमको अब ये पता करना है कि और डेटा के बारे में हम कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमें पता तो लग गया कि मिडिल का है, अब वो कितना मिडिल से स्प्रेड आउट कहां तक हो रहा है, उससे हम डेटा के बारे में और इंफॉर्मेशन पता लगेगी। तो वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ स्प्रेड भी कहते हैं। ये फिर एक मैंने आपको विजुअल पिक्चर दे दी, ये दोनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इसमें जो नीचे आपको बीच में नंबर नजर आ रहा है दैट इज म्यू। म्यू को जो मीन है, पॉपुलेशन का जो मीन है किसी भी डेटा सेट की, उसको हम म्यू, विच इज द ग्रीक लेटर म्यू, एम के लिए स्टैंड होता है, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऊपर आपको सिग्मा सा एक नजर आ रहा है, दैट इज इस तरह की जो वैल्यू है, सिंबल, ये स्मॉल ग्रीक लेटर सिग्मा है। इसको के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है बाद में, लेकिन आप इन पिक्चर्स को अगर देखें तो आप देखेंगे कि इवन दो के दोनों का जो सेंटर है वो म्यू पर है, लेकिन एक जो है वो कम स्प्रेड आउट हुई हुई है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी ज्यादा स्प्रेड आउट हुई है डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम अब मुख्तलिफ मेजर्स देखेंगे। जो सबसे पहला और सबसे बेसिक मेजर है स्प्रेड का, कि डेटा कितना ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ है, उसको कहते हैं रेंज। द रेंज इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। सो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू द रेंज। ये आपको बता दें कि पूरा डेटा स्प्रेड आउट किधर तक हुआ है। तो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था उसमें जो ए था, डेटा सेट ए, उसकी रेंज थी 72 उसका मैक्सिमम नंबर था और 48 उसका मिनिमम नंबर था, तो उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज थी 72 माइनस 48 विच वाज 24। जबकि बी का मैक्सिमम वैल्यू 120 थी और मिनिमम वैल्यू 0 थी, तो उसकी रेंज क्या होगी, 120 माइनस 0 इज 120। तो अगर मैं आपको मीन और मीडियन दे दिया, आपके पास अभी डेटा नहीं है, मीन और मीडियन मैंने दे दिया, तो आपको ये पता लग गया कि दोनों एक ही जगह क्लस्टर्ड है। अब दोनों एक जैसे नहीं है क्योंकि मैंने आपको रेंज भी साथ दे दी और मैंने आपको बता दिया कि जो डेटा सेट बी है ये बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ है, जबकि डेटा सेट ए जो है वो इतना स्प्रेड आउट नहीं हुआ है सेंटर से। तो रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेंज की लिमिटेशंस क्या है? रेंज की लिमिटेशंस ये है कि वो आपको ये तो बता देता है कि अल्टीमेटली डेटा का ओवरऑल स्प्रेड क्या है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि बीच में क्या हो रहा है। एक तो सेंटर है डेटा का, एक स्प्रेड है, उसके बीच में भी तो कुछ हो रहा है। तो रेंज डजंट टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट। उसमें ये आप एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं सी और डी। इन दोनों डेटा सेट्स का मीन और मीडियन एक है, दोनों का मीन भी एक है, मीडियन भी एक है, लेकिन उनका पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। और दोनों की रेंज भी आप देखेंगे एक ही है, यानी कि रेंज डेटा सेट सी की है 10 माइनस 2 विच इज 8, डेटा सेट डी की भी है 10 माइनस 2 विच इज 8। मीन और जो सेंटर है उन दोनों का वो भी एक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्टिल दे आर नॉट द सेम डेटा सेट्स, दे आर स्टिल डिफरेंसेस। जो कि डेटा सेट डी है
وہ دیکھیں اس میں ویلیوز, اگر اس کا سینٹر ہے 6, اس میں ویلیوز جو ہیں وہ 6 کے زیادہ کلوزلی کلسٹرڈ اراؤنڈ ہے. 6 کے قریب آپ کے 2 ویلیوز ہیں, اور بھی 6 ہیں. 7 ایک ویلیو آ رہی ہے, وہ 6 سے صرف ایک یونٹ ڈفرنٹ ہے. 5 بھی 6 سے ایک یونٹ ڈفرنٹ ہے. جبکہ ڈیٹا سیٹ سی میں آپ کے پاس 8, 9, 10 آ گئی, 4, 3, 2 تک ڈفرنس آ گئے دونوں سائڈس پہ. اس میں زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہوا ہوا ڈیٹا. ڈی میں کلسٹرڈ ہے مڈل میں سے, تو رینج جو ہے وہ اس چیز کو کیپچر نہیں کر پا رہا کہ جو بیچ کا جو ڈیٹا ہے وہ کلسٹرڈ ڈی میں زیادہ ہوا ہوا ہے سینٹر کے گرد بنسبت سی کے. تو رینج از ناٹ انف. تو رینج کے بعد اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے. سائڈ میں پتہ لگ گیا. اس کے لیے ہم ایک اور میجر دیکھیں گے. گریجولی ہم اپنے میجرز کو ڈیفائن کر رہے ہیں, جو کہ ایک میجر ڈیفائن کریں گے, اس میں دیکھیں گے وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی لمیٹیشنز دیکھیں گے, اور پھر اس کی بیسس پہ ہم نئے میجرز ڈیفائن کریں گے. تو اب ہم نئے میجر کو ڈیفائن کرنے والے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک کانسیپٹ ڈیفائن کریں گے کوانٹائلز کا. یہ بیسکلی ایک جنرل ٹرم ہے, اینڈ دے ڈیوائڈ the distribution such that there is a given proportion of the observations below the quantile. It is mostly used to compare one's results with the others. یعنی کہ results کو compare کرتے ہیں اس میں. تو quantiles different types کے ہوتے ہیں. جو most commonly used quantiles ہیں وہ سب سے پہلے تو quartiles آتے ہیں. quartiles کا کیا مطلب ہے, جیسے quartile words نکلا quarter سے, تو یہ ڈیٹا سیٹس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا تھا. یعنی کہ اس کے اگر آپ لکھیں گے Q1 is the lower quartile, Q2 is the middle quartile and Q3 is the upper quartile. ان کی یہ نوٹیشن ہے. Q1 کیا مطلب ہے, لوور کوارٹائل وہ ہے جس کے نیچے 25% آف دا ڈیٹا ہے. پھر Q1 اور Q2 کے بیچ میں another 25% ڈیٹا ہے. پھر Q2 اور Q3 کے بیچ میں another 25% ڈیٹا ہے. اور پھر Q4 سے اوپر another 25% آف دا ڈیٹا ہے. تو یہ جو 3 ویلیوز ہیں Q1, Q2 اور Q3, یہ کوارٹرز میں ڈیٹا سیٹ کو 4 کوارٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہیں. Q1 سے نیچے 25% ڈیٹا ہے, Q2 سے نیچے 50% ڈیٹا ہے, اور Q3 سے نیچے 75% ڈیٹا ہے. اسی لیے ورڈ کوارٹائل نکلا ہے. کوئنٹائلز سملرلی, جس میں تو ہم نے 4 اس کے سیکشن بنائے. کوئنٹائلز میں آپ اس کے 5 سیکشن بناتے ہیں. یعنی کہ پہلے کے نیچے 20% ڈیٹا ہے, دوسرے کے نیچے 40, تیسرے کے نیچے 60, چوتھے کے نیچے 80, ٹھیک ہے, اور باقی اس کے اوپر باقی 20%. ڈیسائلز, یہ ڈیسائلز جو ہے یہ 10 میں کرتا ہے, یعنی کہ 10%, 20%, 30%, تو یہ 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گا ڈیٹا کو. پرسنٹائل یہ 100 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گا, 1%, 2%, 3%. یہ سارے کوائنٹائلز کی قسمیں ہیں. اس میں ہم کچھ کوائنٹائلز کو زیادہ یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکل سچویشن میں پرسنٹائلز کو بہت یوز کیا جاتا ہے. کوارٹائلز کو بھی ہم بہت یوز کریں گے, خاص طور پہ اسٹیٹسٹکس میں. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ٹائپ کو دوسری ٹائپ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر Q1 از دا فرسٹ کوارٹائل, کیا ہم نے ڈیفینیشن دی تھی Q1 کی کوارٹائل, کہ اس کے نیچے 25% آف دا ڈیٹا ہے. تو آپ دیکھیں گے Q1 از اکول ٹو P25. P کیا ہے, P پرسنٹائل ہے. P25 کیا ہے, P25 ہوگا وہ پرسنٹائل جس کے نیچے 25% آف دا ویلیوز ہے. تو فرسٹ کوارٹائل is the same as the 25th percentile, کیونکہ دونوں کے نیچے 25% of the data ہے. Second quartile is the same as the 50th percentile, دونوں کے نیچے 50% ڈیٹا ہے. Third quartile is the same as 75% percentile, کیونکہ دونوں کے نیچے 75% ڈیٹا ہے. تو اس میں ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک ٹیکنیک نکالیں گے کہ کس طرح ہمیں لوکیشن پتہ لگ جائے کہ کون سی ویلیو جو ہے وہ ہم ڈھونڈنی ہے کوارٹائل یا پرسنٹائل ڈھونڈنے کے لیے. کیونکہ سب سے ریفائنڈ فارم پرسنٹائل کی ہے تو ہم اس کی فارم میں جنرلائز کر لیں گے, اور جو بھی ہمیں ویلیو نکالنی ہوگی, اگر کوئی ہم سے کہے جی کوارٹائل نکالیے, اس کو ہم کنورٹ کر لیں گے پرسنٹائلز میں, اور پرسنٹائلز نکال سکتے ہیں اس میں. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیسے. تو اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک گیون پرسنٹائل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں y, اور دیر آر n ڈیٹا پوائنٹس سارٹڈ ان اسینڈنگ آرڈر. obviously یہ جو بھی آپ کوارٹائلز نکال رہے ہیں, پرسنٹائلز, جس طرح میڈین میں ڈیٹا کو اسینڈنگ آرڈر میں پہلے کیا تھا, اس کا بھی پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اسینڈنگ آرڈر میں آپ کر لیجیے. اچھا, اس کے بعد پوزیشن آف دی آبزرویشن جو ہمیں پتا کرنی ہے آف دا وائی آبزرویشن از ڈینوٹڈ بائی ایل وائی. جنرلی اس کی جنرل نوٹیشن ہے ایل وائی, لوکیشن آف دا وائی پرسنٹائل. اس کا فارمولا ہے n+1 ٹائمز y ڈیوائڈیڈ بائی 100. یعنی کہ اگر آپ کے پاس n ڈیٹا ویلیوز ہیں, اس میں 1 ایڈ کر دیجئے,
اس کو آپ y سے ملٹیپلائی کر دیجئے اور ڈیوائڈ کر دیجئے 100 سے. تو یہ آپ کا پرسینٹائل آ جائے گا. اس پرسینٹائل لوکیشن پہ آپ نے جا کے ڈیٹا سیٹ میں سے وہ ویلیو اٹھانی ہے. ایکچوئل ویلیو کو ہم پی وائی سے ڈینوٹ کرتے ہیں کہ وہ ایکچوئل ایل وائی تو صرف ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں اسے لکھ لیا تو اس پرسینٹائل کی لوکیشن کہاں ہے, دوسری ویلیو ہے, تیسری ویلیو ہے, چوتھی ہے, آٹھویں ہے, کون سی ہے. جب آپ نے پرسینٹائل کی لوکیشن پتا کر لی, پھر آپ نے جا کے آٹھویں ویلیو اٹھائی, آپ نے کہا اچھا اس کا یہ نمبر ہے 57 وٹ ایور نمبر ہے دیئر, ٹھیک ہے. تو دو کام اس میں کرنے, پہلے لوکیشن پتا کرنی ہے اور پھر جا کے ڈیٹا سیٹ میں سے وہ ڈیٹا اٹھانا ہے اس لوکیشن میں سے. ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 11 آبزرویشن ہیں یعنی کہ n is 11, تو آپ کا جو تھرڈ کوارٹائل ہے, ریمبر تھرڈ کوارٹائل کیا ہے, below which we have 75% of the values. So third quartile is 75th percentile. تو y is 75. تو اس کو آپ اس کی لوکیشن کیا ہوگی 11 plus 1 n plus 1 times y is 75 percentile divide by 100 is equal to 9. تو اگر آپ ان 11 ویلیوز کو ascending order میں لکھیں گے تو تھرڈ کوارٹائل یا 75th percentile نوی ویلیو ہوگا, اٹ ول بی دا 9th ویلیو, وہ جا کے آپ کو ڈیٹا سیٹ میں سے اٹھانی ہوگی. تو اس کا ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس یہ ویلیوز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ویلیوز ہیں, 11 ویلیوز ہیں آپ کے پاس. آپ کو پتا کیا کرنا ہے, اس میں 75th پرسینٹائل نکالنا ہے, فرسٹ کوارٹائل نکالنا ہے اور 5th ڈیسائل نکالنا ہے. کیسے نکالیں گے؟ پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ آپ اس کو اسینڈنگ آرڈر میں ارینج کر لیں گے. تو یہ ہم نے کر لیا پہلا اسٹیپ. آپ دیکھیں گے پہلے اسٹیپ میں سارا ڈیٹا 11 ویلیوز اسینڈنگ آرڈر میں. اچھا 75th پرسینٹائل کیا ہوگا, 75th پرسینٹائل آپ اس کی لوکیشن وہی نکالیں گے, 11 plus 1 times 75 over 100, 9th ویلیو آ گئی. اب آپ اس ڈیٹا سیٹ میں جائیں گے اور 9th ویلیو جب آپ دیکھیں گے تو وہ آئے گی نمبر 40. اگر آپ اس ڈیٹا کو دیکھیے دوبارہ اسکرین پہ تو جو نمبر 40 ہے دیٹ از ایٹ دا 9th لوکیشن, 9th پوزیشن پہ, وہ آپ کا 75th پرسینٹائل آئے گا. بائی دا وے یہ آپ کا تھرڈ کوارٹائل بھی یہی ہے, بیکاز تھرڈ کوارٹائل از اکول ٹو 75th پرسینٹائل. لوکیشن آف دا فرسٹ کوارٹائل کیا ہوگا, اس کو پہلے آپ پرسینٹائل میں کنورٹ کریں. فرسٹ کوارٹائل از دا نمبر بلو وچ آئی ہیو 25% ویلیوز, سو دیٹ از اکول ٹو 25th پرسینٹائل. اس کو پھر آپ اس کی لوکیشن نکالیں 11 plus 1 times 25 over 100, دیٹ از دی تھرڈ ویلیو, ly is 3. تھرڈ ویلیو جب آئے گی اس میں آپ جا کے دیکھ لیجئے 1 پہلی ویلیو 31, دوسری 32, تیسری 34. تو آپ کے پاس فرسٹ کوارٹائل از 34 فار دس ڈیٹا. لوکیشن آف دا 5th ڈیسائل, 5th ڈیسائل کیا ہوگا, دیٹ از ڈیسائل کیا ہوتے ہیں 10 میں تقسیم کر دیا, 5th ڈیسائل از 50th پرسینٹائل, یا ہاف میں کر دیا اس نے. تو اس کی کیا ویلیو آئے گی 11 plus 1 times 50 over 100 which is the 6th value, i.e. that is 36. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیے کہ جو میڈین ہے, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میڈین کو کیسے ڈیفائن کیا تھا, میڈین کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا دیٹ از دا ویلیو which splits the data into two equal halves. It is the value below which we have 50% of the values and above which we have 50% of the values. So our median is equal to the second quartile. It is also equal to the 5th decile. It is also equal to the 50th percentile. Center کی جو value ہے that is median. So first quartile, third quartile and second quartile is actually equal to the median. تو یہ تو ہم نے کوانٹائلز دیکھنے شروع کر دی کہ کیسے ان کو دیکھتے ہیں. اب ہم ایک میجر آف ڈسپرشن نیا ڈیفائن کرتے ہیں. ابھی ہم تک ہم نے رینج ڈیفائن کیا ہوا ہے, یہ کہلاتا ہے انٹر کوارٹائل رینج. انٹر کوارٹائل رینج از اکول ٹو Q3 which is the upper quartile, third quartile minus Q1 which is the first quartile. تو یہ بیسکلی کیا کرتا ہے انٹر کوارٹائل رینج, ہماری رینج میں ڈیفیکٹ کیا تھا کہ وہ صرف جو ڈیٹا کی سب سے میکسیمم ویلیو ہے وہ بتاتی ہے اور اس میں سے منیمم ویلیو کو مائنس کر کے ہم کو اوور آل رینج دے دیتی ہے. وہ یہ نہیں بتاتی کہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب آپ انٹر کوارٹائل رینج دیکھتے ہیں تو انٹر کوارٹائل بٹوین Q1 اینڈ Q3 کیا پرسنٹیج ہے, 50%. 50% آف دا ویلیوز آر بٹوین Q1 اینڈ Q3. تو Q3 مائنس Q1 ایک رینج کے ساتھ اگر میں آپ کو انٹر کوارٹائل رینج بھی دے دوں تو آپ کو ایک اور ایڈیشنل انفارمیشن مل جائے گی کہ بیچ کی پچھلی 50% ویلیوز میں اسپریڈ کیا آ رہا ہے, نہ صرف اوور آل اسپریڈ کیا ہے بلکہ بیچ کے اسپریڈ کیا ہے. تو اس سے آپ کو زیادہ انفارمیشن ڈیٹا کے بارے میں مل جاتی ہے. دیٹ از کالڈ انٹر کوارٹائل رینج. اس کو میں سم ٹائمز ڈینوٹ کروں گا IQR سے. اچھا کوارٹائلس کو ابھی تو میں نے وہ لوکیشن کا پورا فارمولا آپ کو دیا تھا پرسینٹائل وغیرہ میں کنورٹ کرنے کا. اگر بڑا ڈیٹا ہو, بڑا ڈیٹا سیٹ ہو تو اس کو اسی طریقے سے کیجیے.
لیکن اگر ڈیٹا سیٹ زیادہ بڑا نہیں ہے تو اور زیادہ ایک آسان سا طریقہ ہے کوارٹائلس کو معلوم کرنے کا. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے دو کیسز ہیں. پہلا کیس یہ ہے کہ دا نمبر آف ڈیٹا ویلوز از ایون. وہ ایون ڈیٹا ویلوز ہیں تو اب پہلا کام یہ کرنا ہے, آپ نے ارینج کر لینا ہے اس کو اسینڈنگ آرڈر میں. ٹھیک ہے, یہ آلویز دا فرسٹ. دین اس کے بعد آپ بیچ میں اس کے ایک لائن ڈرا کر دیں گے, جو سینٹر ہے اس میں لائن ڈرا کر دیں گے. ایک طرف آپ کی ایک سائڈ کی ویلو آ جائے گی, اس کو ہم اپر ہاف کہہ دیں گے, اور دوسری سائڈ کی لوور ہاف کی ویلو آ جائے گی. اب آپ کے پاس دو ڈیٹا سیٹ ہو گئے, ایک لوور ہاف کا ڈیٹا سیٹ ہو گیا, ایک اپر ہاف کا ڈیٹا سیٹ ہو گیا. اب اگر آپ جو لوور ہاف کا ڈیٹا سیٹ ہے اس کا میڈین پتا کر لیں گے, سو دیٹ ول بی اکول ٹو Q1. اور جو اپر ہاف کا ڈیٹا سیٹ ہے اس کا میڈین پتا کریں گے, دیٹ ول بی اکول ٹو Q3. اور میڈین کا طریقہ ہم کو پتا ہے کہ کیسے نکالنا ہے. میڈین از دا مڈل ویلو. تو لوور سیٹ کی مڈل ویلو از Q1, اپر سیٹ کی مڈل ویلو از Q3. دیٹ ہیپنز وین the number of observations is even. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ نمبر آف ویلیوز جو ہیں وہ آڈ ہے. اچھا, اس میں کیا کریں گے, آبویسلی پہلا اسٹیپ تو وہی ہوگا, اسینڈنگ آرڈر میں آپ ڈیٹا کو سیٹ کر لیں. دوسرا اسٹیپ اس میں یہ ہوگا کہ آپ آڈ ویلیوز ہیں, آپ اس کا میڈین نکال لیں. اوور آل ڈیٹا سیٹ کا میڈین نکال لیا, اس میڈین کو آپ الگ کر دیں نکال کے. اب آپ کے پاس ایون ویلیوز بچ گئی. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ویلیو نکال لی, میڈین کو نکال لیا. اب جب آپ کے پاس ایون ویلیو بچ گئی, اس کو آپ بالکل اسی طریقے سے سالو کریں جیسے کہ آپ نے پہلے کیس میں کیا تھا. ایون ویلیوز کو بیچ میں سے دو ڈیٹا سیٹ میں ڈیفائن کریں, اور نچلے کا آپ میڈین لے لیں, اوپر والے کا میڈین لے لیں, آپ کا آنسر آ جائے گا. تو یہ ذرا آسان طریقے اس میں آپ جلدی سے میڈین نکال سکتے ہیں. تو اس کا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس دو ڈیٹا سیٹس ہیں, ان کا ہمیں انٹر کوارٹائل رینج نکالنی ہے. تو آبویسلی ہم کو Q1 اور Q3 نکالنا ہے. تو ہم ان دونوں کو کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیسے ہم Q1 Q3 نکال کے پھر انٹر کوارٹائل رینج نکالتے ہیں. تو پہلے پارٹ اے کو ہم دیکھ لیں گے. اے میں پہلا اسٹیپ کیا ہے, کتنی ویلیوز ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8. ایون نمبر آف ویلیوز ہیں تو اس میں کیس 1 لگے گا. پہلے ہم اس کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے. اسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے 7 8 9 10 11 12 13 and 13. 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے, کیونکہ ایون نمبر آف ویلیوز ہیں تو آپ جو اس کا بیچ کا حصہ ہے یہاں پہ آپ ایک لائن یوں کر کے ڈرا کر سکتے ہیں کہ میرے اس ڈیٹا سیٹ کو دو ایکول ہاف میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے دو ڈیٹا سیٹس آ گئے. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ یہ لوور ڈیٹا سیٹس ہے, یہ اپر ڈیٹا سیٹ ہے, اس کا میڈین نکال لیں گے. اس کا میڈین ہوگا Q1. اس کا میڈین کیا ہے, یہ ایون نمبر ویلیوز ہیں, اس کا میڈین آئے گا, it is between 8 and 9. So the median is data set which is Q1 is 8.5. It is the average of the middle two values. اس ڈیٹا سیٹ میں دیکھیں یہ بھی ایون ویلیوز ہیں, ان کا میڈین کہاں آئے گا, ان کا میڈین ایکچولی Q3 ہوگا which is between 12 and 13. So that will be 12.5. تو اس طرح سے ہم نے دونوں کا میڈین نکال لیا, اور جو میڈینس تھا دونوں ڈیٹا سیٹ کا دیٹ ہیپنس ٹو بی Q1 and Q3 ریسپیکٹولی. تو جب آپ کا Q1 Q3 آ گیا تو انٹر کوارٹائل رینج آپ کی آ جائے گی Q3 minus Q1 which is 12.5 minus 8.5 which is equal to 4. تو انٹر کوارٹائل رینج اس کیس میں آپ کی آ گئی 4. اب اگر آپ دوسرا ڈیٹا سیٹ دیکھیں گے, دوسرے ڈیٹا سیٹ میں آپ بیسیکلی پہلی جو 8 ویلیوز ہیں وہ تو وہی ہیں جو پہلے ڈیٹا سیٹ کی ہیں, لیکن اس میں ایک ایڈیشنل ویلیو آ گئی ہے اور وہ ہے نمبر 12. تو اس میں کیا کریں گے, ٹھیک ہے, اب یہ آڈ نمبر ویلیوز آ گئی ہیں. تو اس میں دیکھیں پہلے کیا کر رہے تھے, سیم تھنگ ہم اس میں وہی کریں گے جو پہلے کریں. پہلے ہم اس کو ارینج کریں گے ان اسینڈنگ آرڈر. بی میں اسٹارٹ ہوتا ہے 7 8 9 10 11 12. 7 8 9 10 11 اور دو 12s ہیں اور اسی طرح دو 13s ہیں, دو 13s اور ایک ایڈیشنل 12 یہاں پہ آ گیا. تو اب ہمارے پاس کتنی ویلیوز ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ویلیوز ہیں. اب چونکہ یہ کیس 2 ہے کیونکہ اس میں آڈ نمبر آف ویلیوز ہیں, تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ان کا میڈین نکال لیں گے. ہم نے اسینڈنگ آرڈر میں کر دیا 11 ویلیوز ہیں, میڈین کون سی ویلیو آئے گی, میڈین ول بی
11 नहीं, 9 वैल्यूज हैं, मीडियन विल बी द मिडिल वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, 4 इस तरफ है और 4 इस तरफ है, ये मीडियन आ गया 11, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज लगेंगे 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 13। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट को अलग कंसिडर कर लेंगे, इसको अलग कंसिडर कर लेंगे, और अगेन उनका हम मीडियन निकाल लेंगे दोनों डेटा सेट्स का। तो इसका मीडियन जो है वो 8 और 9 के बीच में होगा, 8.5 विच इज Q1, और इसका मीडियन 12 और 13 के बीच में होगा, विच इज Q3 विच इज 12.5, which again happens to be interquartile range, again happens to be in this case 12.5 minus 8.5 which is 4. Okay? तो आपने दो क्विक मेथड देखे कि किस तरीके से हम क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं, और once we have the quartile we can figure out the interquartile range. अब हमें पता लग गया कि बीच में इन दोनों डेटा सेट्स की जो बीच की 50% ऑफ वैल्यूज हैं उनका स्प्रेड 4 है, इवन दो ओवरऑल डेटा सेट का स्प्रेड जो है वो 6 है, बीच का स्प्रेड 4 है। हमने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, क्वार्टाइल्स देखे हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, मीडियन देख लिया है। तो एक चीज कहलाती है 5 नंबर समरी। आप किसी को डेटा सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो अगर आप ये 5 चीजें उसको दे दें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है। वो 5 चीजें क्या हैं, Q2 विच इज द मीडियन, आप वो बता दें, Q1 विच इज द लोअर क्वार्टाइल, Q3 विच इज द अपर क्वार्टाइल, लोअर केस m विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, एंड अपर केस m विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। ये 5 नंबर्स अगर आप किसी को बता दें तो एक बड़ी अच्छी समरी उसको मिल जाएगी कि डेटा में क्या हो रहा है, क्योंकि वो इससे डेटा की रेंज भी निकाल सकता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वो इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकाल सकता है, Q3 माइनस Q1, और उसे ये भी पता है कि बीच में क्या हो रहा है। तो इसको कहते हैं 5 नंबर समरी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जी एक फिशरमैन है, उसने ओवर अ पीरियड ऑफ 11 days ही कॉट सम फिश, उसका डेटा हमें दिया हुआ है। एक दिन उसने 0 पकड़ी, एक दिन 2 पकड़ी, एक दिन 5 पकड़ी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें इसकी 5 नंबर समरी देनी है। तो हमको क्या करना है, इसका मीडियन पता करना है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 पता करना है, इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो बेहतरीन तरीका क्या है, ऑब्वियसली सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने डेटा को लिखा 0 through 9, मीडियन पता लग गया क्योंकि 11 दिन है, तो मीडियन क्या होगा, छठी वैल्यू होगी, ठीक है, बीच की वैल्यू, विच इज व्हाट, 6th वैल्यू इज 4। सो मीडियन विच इज Q2 इज 4। लोअर क्वार्टाइल कैसे करना है देख लीजिए, जैसे हमने ये किया था, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, मीडियन को बीच में से निकालें, डेटा 2 इवन साइड पे हो गया। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे बच गया 0, 0, 2, 2, 4, इसका मीडियन क्या होगा, Q1 दैट इज 2। राइट साइड का डेटा आपका हो जाएगा 5, 8, 8, 8, 9, इसका मीडियन इज 8 विच इज Q3। तो आपका Q1 और Q3, Q2 आ गया, डेटा की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। तो आपके पास ये 5 नंबर मैंने आपको दे दिया। आपको अगर मैं कहूं कि अच्छा डेटा के बारे में जरा मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन दें, आप कहेंगे इसकी जो रेंज है वो 9 है, बिकॉज दैट्स 9 minus 0। इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज Q3 minus Q1 इज 8 minus 2 विच इज 6। तो बीच की स्प्रेड जो है वो 6 है, इसका सेंटर जो है इट इज एट 4। तो आप ये इन्फॉर्मेशन मुझको दे सकते हैं। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। अभी आज हमने देखा, उसको हम देखेंगे ग्रुप डेटा में उसको कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक बड़ा नाइस सा डायग्राम है जो हम देखेंगे, विच इज कॉल्ड द बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम, जो डेटा को एक इस तरह की जो 5 नंबर समरी जो अभी हमने दी है उसका एक विजुअल पिक्चर आपको दे देगा। थैंक यू वेरी मच।